اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کی پالیسی نہ ہو کہ ان خبروں کو نہ لگایا جائے۔ کامران ٹیسوری جو ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو لایا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے کوئی بہت زیادہ اقتدار کی کشمکش چپکلش چل رہی ہے، اس لیے مختلف لابیز جو ہیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے حق میں جو ہے بلاگز کروا رہے ہیں۔ تو غریب عوام کی رائے کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ آج کل بہت سے سینئر صحافی جو بہت بڑے بڑے چینلز میں کام بھی کرتے ہیں لیکن مختلف اپنے ویلاگز میں سندھ میں تبدیلیوں کے بار بار اشارے کر رہے ہیں، اور ہر صحافی کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اپنے نقطہ نظر سے سندھ میں تبدیلی کی بات کر رہا ہے، یا ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس لابی کا حصہ ہے وہ اس لابی کے حوالے سے اپنے سندھ میں تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب چلے جائیں گے اور اس کی جگہ شرجیل میمن یا ناصر شاہ صاحب آ جائیں گے۔ ایک طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ برقرار رہیں گے، بلکہ صرف وزراء میں تبدیلی ہو جائے گی۔ ایک طرف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، تمام صورتحال اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اچھا، یہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ان سینئر جرنلسٹ کے پاس یہ کوئی اتھینٹک خبر ہے، اتھینٹک نیوز ان لوگوں کے پاس ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اپنے چینلز کو دیں، ورنہ وہ اپنے چینلز کے ساتھ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیو نیوز ان کے پاس آ رہی ہے اور وہ اپنے چینلز کو نہیں دے رہے ہیں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان چینلز کی کچھ پالیسی اس طرح سے ہو کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ اگر حاکم وقت کے خلاف کی خبر دے دی جائے یا حاکم وقت کے خلاف لوگوں کے لیے حق میں خبر دے دی جائے تو پھر جو ہے وہ ان کا معاشی صورتحال ذرا کشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کی پالیسی نہ ہو کہ ان خبروں کو نہ لگایا جائے۔ ایک اور یوٹیوبرز جرنلسٹ نے انکشاف کیا کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو لایا جا رہا ہے، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ایک نام سجیسٹ ہوگا جن کو لایا جائے گا۔ اچھا، دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ جو یہ تینوں لوگ، چاہے گورنر سندھ ہو، چاہے مراد علی شاہ صاحب ہو، چاہے شرجیل میمن ہو، چاہے آپ کے یہ ناصر شاہ صاحب ہو، یہ سب ان سب کی اپنی اپنی ایک لابی ہے اور یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک مضبوط حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سب کو جن لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اور جن لوگوں کی سپورٹ سے یہ لوگ ہیں یہاں پر اس جگہ پر موجود ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایک عجیب سی پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ویلاگز کے ذریعے کہ سندھ میں جو ہے کوئی بہت زیادہ اقتدار کی کشمکش چپکلش چل رہی ہے۔ وہ تمام یہ ہوتا ہے، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے کہ ہر شخص بننا چاہتا ہے کہ پہلے وہ بننا چاہتا ہے کہ ایم پی بنے، پھر ایم پی بننے کے بعد چاہتا ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی منسٹر لے کر منسٹر بنے، اور منسٹر بننے کے بعد اس کا پھر آخری خواب ہوتا ہے صوبائی سطح پر کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے اپنے صوبے کا۔ اور یہ سیاستدان اپنا پیک سمجھتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ اگر اب بن جاتا ہے ڈیفینیٹلی ایک بڑا عہدہ ہے وزیر اعلیٰ کا، اور اس کے ہاتھ میں بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، اور سیاست میں جو اختیارات اور طاقت کا نشہ ہے، اور اس کے بعد جب اگر آپ اقتدار میں ہو تو وہ نشہ دوبالا ہو جاتا ہے، تو ہر شخص یہ اس سیٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، کیونکہ بنانا یا نہ بنانا، سیٹ میں رکھنا یا نہ رکھنا جن لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اصل ان لوگوں کی خوشنودی کیا ہے، اصل ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں، یہ ابھی تک کسی پر بھی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ اس لیے مختلف لابیز جو ہیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے حق میں جو ہے بلاگز کروا رہے ہیں، نیوز چلوا رہے ہیں، ڈسکس کروا رہے ہیں ان موضوعات کو، اور تاکہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پتھر پہ پانی ڈالتے رہے تو گھڑا پڑ جاتا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بلاگز اور یہ جو مہم چل رہی ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کو لایا جا رہا ہے کہ تو اس میں جو ہے مختلف لابیز جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس کی لابی طاقتور ہے اور جو جیت جاتی ہے اس میں۔ وزیر اعلیٰ کوئی بھی آئے، گورنر کوئی بھی آئے، وزیر کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبے میں بہتری آئے، اور ہم صرف اس شخص کے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا کہ جو آنے کے بعد اس صوبے کی بہتری کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے۔ ہمیں کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا کہ جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے اقتدار میں براجمان رہا ہے اور اس کے بعد بھی صوبے کی ضروریات اور سہولیات کا خیال نہ کیا جائے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بڑھتا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کہیں سے تو بات ہو رہی ہوگی, اور اسی بات کے تناظر میں ہماری سینئر دوست جو ہے وہ پروڈکشنز کر رہے ہیں, ٹیم شپ تبدیل ہوتی ہے یا پھر وزارتیں تبدیل ہوتی ہے یا پھر گورنر تبدیل ہوتا ہے یا جو بھی تبدیل ہوتا ہے وہ آئندہ چند دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا. تبدیلی مثبت ہونی چاہیے, اور مثبت تبدیلی ہمیشہ قابل تحسین ہوتی ہے اور قابل قبول بھی ہوتی ہے. اس لیے مثبت تبدیلی کو کبھی بھی جو ہے اس کے خلاف کسی کو بھی آواز نہیں اٹھانی چاہیے, بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہم بھی اگر ہمارے صوبے میں, خیر ہم کیا اور ہماری کہنا چاہیے کہ حیثیت کیا کہ ہماری کسی کی تبدیلی ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں خوشی یا غم کا ہم اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن ہماری رائے کا, غریب عوام ہے تو غریب عوام کی رائے کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے. تو جو بھی آئے گا بہرحال ہماری نیک تمنائیں نیک دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی, اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ صوبے کے لیے, اس شہر کے لیے جو ہے پرخلوص کوششیں اور مخلص کوششوں کے کرے, تاکہ صوبے میں امن کے ساتھ جو ہے ترقی بھی ہو اور لوگوں کو روزگار بھی ملے اور مسائل بھی حل ہوں. اب ان تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی کے کاندھے پر ایک بڑی ذمہ داری ویسے بھی آتی جا رہی ہے, کیونکہ سیلاب کی بھی سچویشن ہے سندھ میں آج, جیسے پروڈکشن ہے کہ بہت بڑے ایک سیلاب کے ریلے آنے کی پروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے صوبے کو, ہمارے شہر کو قائم رکھے. ابھی بھی کراچی میں بارش بہت تیز ہو رہی ہے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت کی بارش بنائے اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم امید کرتے ہیں کہ گزشتہ بارش میں جو 10-15 دن پہلے ہوئی, جو عوام کو, شہریوں کو پریشانی ہوئی ہے, تو وہ اس دفعہ میئر کراچی نے شاید کچھ کام کر لیا تو عوام بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ سکیں. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مطلب ہم تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے, کیونکہ پکے گھر والوں کے لیے یہ بارش جو ہے نا انجوائمنٹ کا موسم ہوتا ہے, لیکن کچے گھر والوں کے دلوں سے پوچھئے کہ بارش کا ایک قطرہ ان کے دل پہ کیسے گرتا ہے. تو دعا کریں کہ جو کچے گھر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی محفوظ رکھے, اور جو بھی مطلب اس بارش پہ اگر کوئی باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ ان کو بحفظ زبان ان کے گھر پر پہنچائے. اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس پچھلے تجربے کی روشنی میں کراچی کی جو بلدیات کی انتظامیہ ہیں انہوں نے کچھ اپنی ایفرٹس ڈالی ہوں گی کہ کراچی کے رہنے والوں کو اس دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو گزشتہ بارش میں ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.